بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج آپ سے وہی پولیٹیکل سٹوریز ہیں, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گہما گہمی ہے, اور اتنی زیادہ گہما گہمی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں اتری ہوئی ہیں, سر جوڑا ہوا ہے. آصف علی زرداری صاحب جو کہ ماسٹر پلیئر سمجھے جاتے ہیں پی ڈی ایم کے اور پولیٹکس کے, وہ اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. پلس یہ کہ پی ڈی ایم اور زرداری صاحب, سید یوسف گیلانی صاحب, حمزہ شہباز, بلاول بھٹو, مریم صفدر صاحبہ بھی آ رہی ہیں. یہ سب کے سب اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں برسر پیکار ہیں, سرگرم ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسلام آباد میں ہیں, بلکہ اسلام آباد کی حدود سے آگے بھی کوشش کر رہے ہیں. راولپنڈی میں بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ذرا جا کے دیکھا جائے صورتحال کیسی ہے, اور ایک دوسرے پہ شک و شبہ بھی کیا جا رہا ہے. اور پی ڈی ایم کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ صرف حکمراں اتحاد میں نہیں ہے, بلکہ پی ڈی ایم کے اندر بھی, کہ کون کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زرداری صاحب مریم صفدر صاحبہ کے خیال میں کہ یہی ہمارا سب کا سودا نہ کر دیں. اور زرداری صاحب نے کہا ہے کہ بھئی پی ایم ایل این پہ بھی نظر رکھنی ہے, شریف فیملی قابل اعتبار نہیں ہے, ان کو بھی ذرا غور سے دیکھتے رہنا. ملاقاتوں کا سلسلہ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے مسائل, اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ بات چیت دونوں کی چل رہی ہے, دونوں کی, حکمراں اتحاد کی بھی اور پی ڈی ایم کی بھی. اور جو اچھی ڈیل, ہر کوئی اس وقت اچھی ڈیل کے چکر میں ہے. اچھی ڈیل کہاں سے ملے گی, اس میں زیادہ سے زیادہ مفادات کہاں سے, اس بات پہ چل رہا ہے. دوسری جانب کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے, اور جو بڑے بڑے بیانے ہونے تھے, یعنی کہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہونی تھی, وہ رک گئی ہے, اور اب ڈاؤٹ میں ہے. ڈاؤٹ اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا ہے, اور ٹیکنالوجی کا استعمال اگر ہو گیا تو پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. ایم پی ایز, ایم این ایز جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ پکڑے جائیں گے. اب ان کو بھی اس بات کا فکر لاحق ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو 2 کروڑ 3 کروڑ کیریئر تباہ. 2-3 کروڑ سے کیا بنتا ہے آج کل, 4 کروڑ سے کیا بنتا ہے, تو کیریئر تباہ ہو جائے گا, پولیٹیکل کیریئر. کیونکہ اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں, سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز ہیں کہ بدعنوانی کو روکنا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی ہے. دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ بتائیں ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی, تو کوئی جواب نہیں مل رہا. یہی کہا جا رہا ہے انتظار کریں. پھر ایک اور طریقہ سوچا جا رہا ہے کہ اچھا اگر یہ ووٹ ہمارے حق میں نہیں آ سکتا تو خراب کر دیں یا غیر حاضر ہو جائیں. غیر حاضر ہوتے ہیں تب بھی مارے جاتے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ غیر حاضر ہیں. جیسے کہ سندھ سے اطلاع آئی کہ پی ٹی ایم کے 3 ارکان اغوا ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی نے کہا. تو پی ٹی آئی کے 3 ارکان اغوا ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد ان میں سے 2 رکن ظاہر ہو گئے کہ ہم اغوا نہیں ہوئے, ہم تو ناراض ہیں, اور ہم ہو سکتا ہے ووٹ نہ ڈالیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ اب کوئی رڈار میں آنے سے بچ نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بات کی ہے کہ سیکریسی, ریاست کے لیے کوئی سیکریسی نہیں ہے. ریاست کے سامنے ایک ایک چیز اوپن ہوگی, اور یہ جو ووٹ سیکرٹ ووٹ کا والا ہے وہ ہے صرف پولنگ تک. ڈبے میں چلا گیا ووٹ سیکرٹ, اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اور باقی کچھ اور اگر اعتراض آتا ہے تو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ووٹ کس کا تھا. تو یہ آسان کام ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے. بیلٹ پیپر, نشان والا بیلٹ پیپر, یعنی قابل شناخت بیلٹ پیپر, کوئی مشکل کام نہیں ہے. خیر, اس کے بعد سچویشن تبدیل ہونے کے بعد اب وزیر اعظم عمران خان اور ان کے اتحادیوں نے وکٹیں اڑانا شروع کر دیں, اور وکٹیں ایسی اڑانا شروع کیں کیونکہ ادھر
آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، مریم صفدر صاحبہ، حمزہ شہباز، سب کے سب میدان میں اترے ہوئے ہیں، محمود خان اٹکزئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سارا دن گزارا پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور آج کا دن بھی وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گزاریں گے اور ارکان سے ملاقاتیں کریں گے۔ پھر ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا، رات گئے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ MQM ناراض ہو گئی، پھر کہا گیا کہ GDA ناراض ہو گیا، پھر کہا گیا کہ مسلم لیگ فنکشنل نے بھی تیور بدل لیے ہیں۔ تو حفیظ شیخ صاحب میدان میں نکلے، وزیر اعظم عمران خان اور باقیوں کی سپورٹ ان کو حاصل، وہ گئے، رات گئے، اجلاس ہوا حکمراں اتحاد جس میں GDA، MQM، پاکستان مسلم لیگ کاف اور دیگر، اور حفیظ شیخ صاحب گئے منسٹرز انکلیو میں، سب سے ملاقاتیں کیں، سب کا اکٹھا اجلاس، اور پھر سب نے مشترکہ طور پہ پریس کانفرنس کر دی۔ اس میں حفیظ شیخ صاحب، فہمیدہ مرزا اور طارق بشیر چیمہ اور امین الحق MQM پاکستان مسلم لیگ کاف، پھر بلوچستان عوامی پارٹی، سب کے سب اتحادی جو ہیں وہ ایک سٹیج پہ نظر آئے، اور ایک ایسا میسج گیا کہ اب لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں اور ان کی ٹیم، اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اب وہ تاثر بھی زائل ہو رہا ہے۔ وہ تاثر اس لیے ظاہر ہو رہا ہے کہ حکمراں اتحاد آ چکا ہے میدان میں۔ اب کیونکہ مقابلہ کس کا ہے؟ مقابلہ جو شہ دینی ہے، مات ہونی ہے، وہ ہونی ہے قومی اسمبلی میں۔ اور زرداری صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ڈیٹیل تو بتاؤں گا 3 تاریخ کے بعد، اور زرداری صاحب البتہ زبردست کھیل رہے ہیں، بہت اچھا کھیل رہے ہیں پولیٹیکلی اور بہترین، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ وہ کتنا اچھا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ 3 تاریخ کے بعد ہوگا۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سر جوڑ کے بیٹھ گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سر جوڑ کے ایسے بیٹھا کہ رات گئے تک وہ یہی سوچتا رہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سپریم کورٹ میں جواب سبمٹ کیا تھا، اس میں پیراگراف 16 ہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی ہم اس پر عمل درآمد کریں گے اور اس کے مطابق سینٹ کا الیکشن کروائیں گے۔ اب یہ چیز انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن نے، اسی لیے حکمراں جماعت، حکمراں اتحاد، وزراء سب سے پہلے الیکشن کمیشن گئے اور ان کو بتایا کہ جناب اب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آ گیا ہے، سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے، اور اس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ صاف، شفاف، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور کرپشن فری ہونے چاہیے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ووٹ ہے وہ فروخت نہ ہو، تقدس برقرار رہے۔ یعنی اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے PMLN کا جو نعرہ تھا وہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ووٹ کا تقدس رکھنا ہے اور ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں کرنا۔ لیکن اب مسلم لیگ نون پریشان ہے، مریم صفدر صاحبہ پریشان ہے، اور انہوں نے کافی دیر کے بعد ٹویٹ کیا جب ان کو پتہ چل گیا کہ فیصلہ کیا ہے۔ خیر، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکمراں جماعت فواد چودھری صاحب گئے، شفقت محمود صاحب اور دیگر وزراء، بابر اعوان، یہ سب ہو کے آئے مشیر وزیر اعظم کے۔ اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز پہنچ گئی۔ مسلم لیگ نواز نے کہا کہ بیلٹ پیپر قابل شناخت نہیں ہونا چاہیے۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے، اور رات گئے تک کیا فیصلہ ہوا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹیکنالوجی کی مدد نہ لی، وفاقی اور صوبائی اداروں سے مدد نہ مانگی، کیونکہ انٹیلیجنس ادارے، FIA، نادرا سب کے سب ان کے تابع ہیں اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، تو وہ مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے مسلم لیگ نواز والے پہنچے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حکومت کیا سوچ رہی ہے؟
حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہونے کی کوشش ہوئی تو وہ دوبارہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ضروری انتظامات کرنے کے لیے سینٹ الیکشن کو صاف، شفاف، منصفانہ، کرپشن فری بنانے کے لیے ضروری ہوا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ شیڈول کو بھی آگے کر سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ صرف الیکشن کا انعقاد آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف محض الیکشن نو، اے ٹو زی سارے کا سارا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، آنیسٹلی ہونا چاہیے، جسٹلی ہونا چاہیے، فیئرلی ہونا چاہیے، کرپشن فری ہونا چاہیے۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے بہت اچھے طریقے سے باندھا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سر جوڑ کے بیٹھا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لہٰذا میچ برابر کا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آج لاسٹ نائٹ جو ہوا، رات گئے ایکٹیویٹی ہوئی حکمراں اتحاد کی، اس کے بعد گیلانی صاحب کا معاملہ تو کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے بھی کھسکا ہوا تھا لیکن اب زیادہ کھسکتا ہوا، کیونکہ اب سارے آ گئے ہیں اوپن، فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں، اب ظاہر کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ حکومت جو ہے وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے اور اب ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کی طرف، اپوزیشن نے اب آج جو ہے وہ ایک بڑا کھانا کرنا ہے اور اس میں پتہ چلے گا نمبر شو کیسے ہوتے ہیں۔ ایک اور اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کہ اگر الیکشن اس کو نظر ہوتا ہوا آیا کہ نہیں تو ہو سکتا ہے وہ سپریم کورٹ جائے اور کہے کہ جناب یہ آپ کی انسٹرکشنز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، بلکہ پہلے سے جو شیڈول دیا، جو پہلے سے طریقہ کار طے کیا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ الیکشن کروا رہا ہے، تو اس سے گڑبڑ ہے۔ تو لہٰذا یہ خطرہ بھی اب رہے گا۔ اور فیصلہ آیا ہے اوپن بیلٹ کے خلاف، لیکن اوپن بیلٹ کے حق میں سیکریسی ختم تو مسئلہ حل۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اور بلوچستان میں چل رہا ہے معاملہ، اور پی ڈی ایم کو 6 سیٹیں آفر کر دی ہیں اپوزیشن کو، گورنمنٹ نے، حکمراں اتحاد نے، بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر نے۔ اور اسی طریقے سے کے پی کے میں بھی بات چیت چل رہی ہے کہ جناب ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، جو جس کا حق ہے وہ ملے، اور سندھ میں بھی چل رہا ہے۔ تو اگلے 24 گھنٹے مزید امپورٹنٹ، میچ جاری ہے، اور آخری اوور، آخری بالیں، اور وہ جیسے T20 میں ہوتا ہے کہ اس میں بس پورا کرنا ہوتا ہے، یا چوکے چھکے مارنے ہوتے ہیں، یا پھر تو چوکے چھکے والا کھیل ہو رہا ہے آخری اوور کا، یا پھر میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ہاکی والا کہ ڈی میں ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون کس کو مات دیتا ہے۔ ایک طرف اپوزیشن، پی ڈی ایم اور گھاگ قسم کے سیاستدان، لیکن دوسری طرف بھی اب 0 میٹر نہیں ہے، وہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے پر نظر ہے، نہ صرف اپوزیشن نے اپنے، حکومت نے اپنے، جبکہ حکومت کے پاس تو ادارے ہیں، انہوں نے تو سب پہ نظر رکھی ہوئی ہے، کون کس کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے، کس کے ساتھ فون پہ بات کر رہا ہے، اور جدید ترین جاسوسی کے آلات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ حکومت بہرحال حکومت ہے۔ کمزور ترین حکومت تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تو یہ جو پلاننگ کی گئی ہے، مجھے نہیں لگتا اب وزیر اعظم عمران خان بہت فاسٹ وکٹ پہ کھیل رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور باؤلنگ میں بھی چوکے چھکے، باؤلنگ میں باؤنسر اور بیٹنگ میں شاٹس مار رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے جناب، لیکن سٹیج سجا ہوا ہے سیاست کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔